آج ہم انشاءاللہ 12 نمبر حدیث جو ہے وہ شروع کریں گے۔ الحدیث الثانی عشر، 12 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء، ایک آدمی کے اچھے اسلام کا حصہ یہ بھی ہے، ترکہ، اس کا چھوڑ دینا، ما لا یعنیہ، جو اس کے کام اور فائدے کی چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، جس میں ان کا نام، ان کا کچھ تعارف، ان کی احادیث کی تعداد اور ان کی وفات کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ ان کی احادیث کی تعداد ہم نے کیا بتائی تھی؟ انہوں نے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ تو یہ وہ تعداد ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہے، 5374 ہے۔ میں نے اسی درس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کسی صحابی کی احادیث کی تعداد دیکھنا ہو کہ ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، تو اس کے لیے میں نے ایک دو کتابوں کے نام بتائے تھے کہ وہاں سے پتہ چلتی ہیں، اور وہ صحابہ کے حالات کے ساتھ ان کی احادیث کی تعداد بھی لکھتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کہ میں نے کس کتاب کا ذکر کیا تھا؟ یعنی میں نے آپ کو ماخذ اور مصدر بتایا تھا کہ جس صحابی کی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کون سی کتاب میں نے بتائی تھی؟ نہیں یاد ہے کسی کو بھی؟ شاید کتاب عربی تھی، اس لیے یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اسوہ صحابہ تو اور کام کے لیے بتائی تھی کہ اس میں صحابہ کرام کی زندگی کے اطاعت، اخلاص اور اسلام پر عمل کے حوالے سے واقعات اور بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ امام خزرجی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے خلاصۃ تذہیب تہذیب الکمال، اسے الخلاصہ للخزرجی بھی کہتے ہیں۔ یہ اسماء و رجال کی کتاب ہے، اختصار کے ساتھ انہوں نے صحابہ کرام اور راویان حدیث کے حالات لکھے ہیں۔ اس کے اندر وہ ہر صحابی کے نام اور حالات کے بعد تقریباً ان کی احادیث کی تعداد بھی لکھتے ہیں۔ اور بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں، لیکن ابھی آپ ایک ہی ذہن میں رکھیے، اور سبق کے بعد کوشش کریں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی PDF ذرا وہ چیک کریں جو عربی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہم نے کیا بتائی تھی کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہو یا کسی نے نوٹ کیا ہو؟ جی ہاں، تو آگے خلاصۃ تذہیب تہذیب الکمال للخزرجی، یہ مصنف کا نام ہے۔ اچھا، آگے ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی تہذیب جو آپ نے لکھا ہے اس سے پہلے تذہیب لکھیں، تا زال ہا یا با، تذہیب، خلاصۃ تذہیب تہذیب الکمال. تو حدیث ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے اسلام اور دین کے اچھا ہونے کی، جی ہاں ایسے ہی ہے، نشانی یہ بھی ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے جو اس کے کام اور اس کے فائدے کی نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کو بھی کئی اہل علم نے ان احادیث میں شمار کیا ہے کہ جن میں اسلام کے بہت سارے احکام اور تعلیمات کا خلاصہ آ گیا ہے، اور اسے بڑی جامع اور اساسی احادیث میں شمار کیا گیا ہے. اس حدیث میں سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر خوبی کو اللہ نے اسلام میں جمع کر دیا ہے. ہر خوبی جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ سکھلاتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے. اور ہر اس چیز سے اسلام روکتا ہے جو اچھی نہیں ہے اور وہ کوئی خوبی نہیں ہے. ان میں سے ایک یہاں ہمارے سامنے یہ بتائی ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان ہر وہ چیز چھوڑ دیتا ہے جو فضول ہوتی ہے، اس کے لیے بیکار ہوتی ہے، یعنی نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ اس کے میں مسلمان کی آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے کس قدر جامع اور اہم الفاظ ہیں کہ اس ایک جملے نے ہمیں یہ درس دیا ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کا دن ہو یا رات، 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت بھی اس کا بیکار اور فضول نہیں ہے، اور اس نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میرا یہ وقت یا میری کوئی چیز، بلکہ اس نے اپنی ہر سانس کو، اپنے ہر وقت کو کسی مفید کام کے اندر صرف کرنا ہے. چاہے وہ کوئی عمل ہو بیکار، وہ بھی چھوڑ دینا ہے، چاہے کوئی قول ہو زبان سے، وہ بھی چھوڑ دینا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی خود کو ایسا نہیں سمجھتا کہ میں آزاد ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہوں، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، بلکہ وہ خود اپنے جسم کو، اپنے وقت کو، اپنی ہر طاقت کو اور اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کی دی ہوئی ایک امانت سمجھتا ہے، اور وہ بچتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو بیکار ہو، فضول ہو یا وہ نقصان دہ ہو. تو یہ اس حدیث میں ہمیں سب سے بڑا درس دیا گیا ہے، جس کی ہر ایک مسلمان کو ہمیشہ پابندی کرنی چاہیے کہ دیکھیں میں صبح اٹھتا ہوں، سارا دن گزارتا ہوں، رات سونے تک کون سا کام میرا ایسا ہے جو میرے لیے یا لوگوں کے لیے مفید ہے، کون سا کام ایسا ہے جو میری دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے مفید ہے. وہ تو اس نے کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس،
کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع دوسروں کو دیتا ہے، وہ انسان سب سے زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ اور جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے باز رہتا ہے، نقصان دینے سے باز رہتا ہے، ایک حدیث میں حقیقی مسلمان اسی انسان کو کہا گیا ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث سے آپ نے سنی ہوگی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے نقصان نہیں دیتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، المؤمن من امینہ الناس بوائقہ، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے دوسرے لوگ امن میں اور حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ایک مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ہماری زبان ہے، ہمارے الفاظ اور جملے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے کچھ بھی بول دوں، کچھ بھی کہہ دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ زبان سے بھی صرف وہی جملہ اور الفاظ انسان بول سکتا ہے جو مفید اور کام کے ہوں، وگرنہ دیکھیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جب بھی بولے اچھی بات کرے، وگرنہ خاموش رہے۔ یعنی ہماری زبان ایسی نہیں ہے کہ ہر وقت چلتی رہے، کچھ نہ کچھ بولتی رہے، بلکہ صرف وہ بولنا ہے جو اچھا اور فائدہ مند ہے، وگرنہ خاموش رہنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا اور ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں کہ کوئی بات کام کی ہے، مفید ہے، اچھی ہے تو کرنی ہے، وگرنہ خاموشی جو ہے وہ اس کو پسند کرے اور اس کو ترجیح دے۔ ہم نے ہمیشہ علماء کو دیکھا ہے اور ائمہ سلف کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ اپنے کلام اور اپنی گفتگو کو بھی اپنے اعمال کا حصہ سمجھا کرتے تھے، کہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرا عمل ہے اور اس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ میں جو بولتا ہوں میرا کچھ نہیں بگڑے گا، جو چاہوں میں بول سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے بولتے ہیں، کیا اس کا بھی حساب ہوگا اور کیا اس پر بھی اللہ ہماری پکڑ کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم کے اندر الٹا پھینکوانے کا جو ذریعہ اور اسباب ہوں گے وہ ان کی زبانوں کی کمائی ہوگی۔ یعنی زبان کی جو کمائی ہے، زبان کا جو عمل ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں الٹا کر کے پھینکا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی بولتا ہے وہ اچھا ہے تو اس پر اسے اجر ملنے والا ہے، وہ برا ہے تو اس پر اس کی پکڑ اور مواخذہ ہونے والا ہے۔ کبھی انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ جو چاہے بول دے، جیسے کہ میرا کون سا بولنے پر کوئی حساب ہوگا یا کل کو پکڑ ہوگی۔ تو ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری زبان سے صادر ہوتی ہیں۔ تو زبان سے جو صادر ہونے والی فضول اور بیکار چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کی بربادی کا بھی سبب بنتی ہیں،
دنیا میں ہماری زبانوں سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، دنیا میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی زبان کنٹرول کر لینی چاہیے، اس سے دنیا اور آخرت کی خیر جو ہے وہ انسان کو ملتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتا جب تک اس کا دل پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتا۔ ولا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانہ، اور اس وقت تک کسی انسان کا دل مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان کنٹرول میں، قابو میں نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے احکام کی پابند نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے یہاں اس حدیث میں بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان حق پر استقامت چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی دو چیزوں کو قابو میں رکھے اور ان کی اصلاح کرے۔ پہلے دل کی اصلاح کرے، دل میں استقامت آئے گی کیسے؟ جب وہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھے گا، یعنی دو چیزوں کی اصلاح کے ساتھ انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان کی زبان، کلام اور گفتگو کے حوالے سے کس قدر تلقین کی گئی ہے کہ بیکار کی اور فضول کی کوئی چیز بھی انسان زبان سے بولنے سے اجتناب کرے۔ یہ قطعاً مت سمجھے کہ میں بولنے میں فری ہوں، جو چاہیں اپنی زبان سے نکال سکتا ہوں۔ ایسے ہی انسان کی حرکات اور اعمال ہیں، زبان کے علاوہ اس کے افعال ہیں، تو ان کے اندر بھی انسان مختار اور آزاد نہیں ہے۔ جیسے میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا پیسہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ قطعاً نہ انسان اپنے جسم کا مالک ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہے، بلکہ ہر انسان سے اس کے جسم، اس کے مال، اس کے اعمال کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو 4 سوال قیامت کے دن ہوں گے، ان میں سے ایک سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، یعنی خرچ کرنا، اس کا بھی کل جواب دینا ہے۔ تو کسی فضول جگہ، بیکار جگہ مال کو خرچ کرنا، یہ بھی انسان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے اور نہ اسے اس کی اجازت ہے۔ یعنی گویا کہ اس حدیث میں دیکھیے کہ ہمیں کوئی زبان سے، کوئی اپنے عمل سے، کوئی اپنی حرکت سے ایسا کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جو بیکار ہے، فضول ہے اور جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث دیکھیے بہت مختصر ہے، لیکن کس طرح یہ انسان کی پوری زندگی کے اندر یہ لاگو ہوتی ہے کہ ہر ہر موڑ پر، ہر ہر سانس میں، ہر ہر بول میں آپ نے کوئی بھی فضول اور بیکار کام نہیں کرنا ہے۔ یہی آپ کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ آگے لکھا ہے، یعنی اس حدیث کا یہ درجہ ہے، جو معتبر حدیث ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن۔ تو دونوں حدیثیں ہی قابل حجت ہوتی ہیں، دونوں ہی سے عقیدہ اور عمل ثابت ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ہے کہ حدیث صحیح جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی معتبر حدیث ہوتی ہے، اور حدیث حسن یوں سمجھ لیں سادہ الفاظ میں کہ یہ اعلیٰ درجے سے تھوڑا سا کم ہوتی ہے، لیکن یہ بھی معتبر اور حجت ہوتی ہے۔ رواہ ترمذی وغیرہ ہکذا، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور دیگر بعض محدثین نے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ اب آگے بھی ایک مختصر سی حدیث ہے، بس اس کا بھی آج ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 13 کیجئے۔ الحدیث الثالث عشر، 13 نمبر حدیث، عن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه
मा युहिब्बु लिनफ्सिही रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हजरत अबू हमजा अनस बिन मालिक, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, कि कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं होता, हत्ता युहिब्बा लि अखीही, हत्ता कि वो पसंद करे अपने भाई के लिए, मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो वो पसंद करता है अपनी जान के लिए। ये हदीस 13 नंबर 40 नबवी से जो हमारे सामने है, ये हमारे पास पहली मर्तबा हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आई है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने इस सहाबी की जो बहुत बड़ी एक खूबी और खुसूसियत थी, वो साथ ही जिक्र कर दी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। और आप जानते हैं कि इमाम नबवी रहमहुल्लाह तकरीबन जब भी किसी सहाबी का पहली मर्तबा जिक्र आता है तो उसे मुकम्मल कुनियत से और मुकम्मल नाम से जिक्र करते हैं। तो इनकी कुनियत अबू हमजा थी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम थे। जब हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, तो हजरत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम हजरत अनस को लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई थी और अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अनस मेरा बेटा है, ये मैं आपकी खिदमत के लिए वक़्फ़ करती हूँ कि ये आपका खादिम बनकर रहेगा। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं, खदमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, कि मैं 10 साल अल्लाह के नबी का खादिम बनकर रहा हूँ। इन 10 साल इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मदीना में खिदमत की है। और उसी हदीस में ये बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अखलाक इतना उम्दा था कि मैं खादिम था, लेकिन कभी आपने मुझे मारा नहीं, कभी आपने मुझे डांटा नहीं, कभी आपने किसी काम के लिए ये नहीं कहा कि ये क्यों किया है, ये क्यों नहीं किया। तो फरमाते हैं कि इस तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अखलाक था कि अपने खादिमों के साथ और अपने मुलाजमों और छोटों के साथ इस कदर शफकत से और मोहब्बत के साथ पेश आया करते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या या नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कह लें, वो यूँ आता है कि एक दिन हजरत अनस की वालिदा नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आप अपने खादम अनस के लिए दुआ करें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस को ये दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा अअतैतहू। ए अल्लाह, इसका माल बहुत ज्यादा करना, इसकी औलाद भी बहुत ज्यादा हो, और ए अल्लाह, जो तू इसको दे उसे बायसे बरकत भी बना। यानी कसरत ही किसी चीज की नहीं होनी चाहिए कि माल बहुत ज्यादा हो, अगर वो बाबरकत और मुबारक नहीं होगा तो वो नुकसानदेह होगा। इसलिए नबी अलैहि इस्लाम ने जहां उनके लिए कसरत की दुआ की कि माल और औलाद कसरत से हो, वहां ये भी फरमाया कि अल्लाह उसे बरकत वाला देना, यानी नुकसान देना हो। तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो एक और दुआ दी थी, ये भी साथ फरमाया था, वगफिर ज़ंबहू, कि अल्लाह इसका गुनाह भी माफ फरमा दे। यानी 3 दुआएं दी थी, अल्लाह इसका माल बहुत ज्यादा कर, इसकी औलाद भी बहुत ज्यादा हो, और इसके गुनाह भी माफ हो। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद में मदीना से बसरा चले गए थे।
تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعائیں اس طرح قبول فرمائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے دعا دی تھی کہ اس کی اولاد بہت ہو. تو خود فرماتے ہیں کہ تقریباً میں اپنی نسل سے 100 کے قریب یا کم و بیش اتنے بچوں کو دفن کر چکا ہوں. یعنی اتنے بیٹے آگے، پوتے آگے اولاد ہوئی کہ زندہ بھی بہت ساری تھی اور جو دفن ہو چکی تھی وہ بھی اتنی زیادہ تھی. اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی تھی کہ ان کا مال بہت زیادہ ہو. تو حضرت انس بصرہ تشریف لے گئے، وہاں ان کا باغ تھا. تو باقی لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں میرا باغ ایسا ہے کہ اس میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا ہے اور 2 مرتبہ اس کی پیداوار میں اتارتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جو تیسری دعا ہے وغفر ذنبہ، کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی محروم نہیں کرے گا. تو یہ حضرت انس تھے جن کو امام نووی رحمہ اللہ نے خادم رسول اللہ اس وصف اور لقب سے ذکر کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کی احادیث کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے یا انہیں مکثرین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. ان کی احادیث کی تعداد ہے 2268. 2268 یہ ان کی احادیث اور مرویات کی تعداد ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ ہی کے قریب ایک کریا میں فوت ہوئے تھے. 91 یا 92 ہجری، یہ 2 تاریخیں ان کی وفات کے سال کے حوالے سے اہل علم نے ذکر کی ہیں. تو یہ تھا اس صحابی رسول کا مختصر تعارف. آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی شخص اس وقت تک تم میں سے مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحب لاخیہ، وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں. ایک ہے نسلی بھائی جس کا ہم سب جانتے ہیں، ایک ہے ایمانی اور دینی بھائی. یہ رشتہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے جو دنیا میں بھی ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی یہ قائم رہے گا. تو دنیا جہاں کے مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے تو سمجھو تمہارا بھائی بن گیا ہے. اس کو بیگانہ کبھی نہیں سمجھنا، چاہے اس کی نسل اور اس کا رنگ اور اس کا علاقہ کوئی بھی ہو. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحم، کہ سارے مومن آپس کی محبت اور رحم دلی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تداعی لہ سائر الجسد، تو باقی جسم بھی اس کی تکلیف کو اور پریشانی کو محسوس کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جسم کا ایک حصہ ہو، سر میں کسی جگہ، پاؤں میں کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. تو فرمایا ایسے ہی دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی کوئی مومن تکلیف اور پریشانی میں ہو تو اس کی تکلیف محسوس کرنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہوتی. فرض کیجئے اگر آج فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، دوسرے علاقوں میں مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں،
تو اگر دنیا کے سارے مسلمان ان کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور ان کی تکلیف کے ساتھ پریشان نہیں ہوتے، سمجھ لیجئے کہ ان کے ایمان جو ہے اس میں فرق ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تو مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہر مسلمان کی تکلیف محسوس ہو، بندہ اس کی خوشی پہ خوش ہو اور اس کی پریشانی پر پریشان ہو۔ تو یہ اس حدیث میں سب سے پہلا درس دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ بائی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں اپنے لیے اچھی لگتی ہے ویسی ہی چیز تمہیں اپنے بھائی کے لیے بھی اچھی لگنی چاہیے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی چیز اپنے لیے پسند ہے تو تم دعا کرو اور خواہش کرو کہ اللہ یہ میرے بھائی کو بھی دے۔ مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بعینی ہی وہی چیز جو بندے نے جوتا پہننا ہے، کپڑا پہنا ہے، وہ اتار کر دوسرے کو دے دے تو تب وہ مسلمان ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان نے جیسا اپنا لباس، اپنا جوتا، اپنے پاس سہولت ہے، اس کی خواہش ہو کہ یہ چیز میرے بھائی کو بھی مل جائے۔ یعنی اصلاً اس حدیث میں کسی مسلمان سے حسد، عداوت اور بغض سے منع کیا گیا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھی گاڑی پر جا رہا ہے، اچھا اس نے لباس پہنا ہے، یا اس کی جاب اچھی ہے، یا اس کا عہدہ کوئی اچھا ہے، تو اگر دیکھ کر یہ دل کرے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، اللہ اسے چھین لے، یہ حسد ہوتا ہے، یہ ایمان کے منافی ہوتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر، تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، حالانکہ اللہ کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ تو حسد گناہ بھی ہے اور حسد ایمان کے منافی بھی ہے۔ تو فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے لیے دنیا کی آسائشیں اور اچھائیاں پسند کرتا ہوں، ایسے ہی اللہ میرے بھائی کو بھی دے۔ یہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے دل سے کسی مسلمان کے لیے کینہ، بغض، حسد، عداوت اور ایسی کوئی بھی چیز پالنی نہیں ہے اور اپنے دل میں تم نے رکھنی نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا سادہ مفہوم ہے کہ تب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور نصیحت اور تاکید فرمائی، فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے، تو اسے موت ایمان کی حالت میں آئے، اور اس حالت میں آئے کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ سلوک کریں۔ یعنی جیسا اچھا سلوک وہ لوگوں سے چاہتا ہے، ایسا ہی اچھا سلوک وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ کرے۔ یہ ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا سبب۔ تو یہ اس مختصر حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو کامل اور مکمل کرنے کا ایک عمل بتایا ہے جس کا ہمارے دل کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ دل کی اصلاح کے ساتھ ہی انسان کے سارا اعمال ہوں یا جسم ہو یا دنیا ہو یا آخرت ہو، وہ سارا کچھ دل کی اصلاح کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور دل کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری اگر انسان ختم کر دیتا ہے تو تب ہی اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل چاہیے۔ اس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کو دیکھ کر کبھی ہمارے دل میں حسد نہیں آنا چاہیے۔ اگر آتا ہے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر خود ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے۔ مثلا کوئی مرد ہو، کوئی خاتون ہو، کسی کو دیکھیں، رشتہ دار ہوں، اجنبی ہوں، چاہے آپ ان کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اچھے لگتے ہوں یا نہ لگتے ہوں، لیکن وہ مسلمان ہے، تو کبھی آپ کے دل میں اس کے خلاف حسد پیدا ہو یا اس کے لیے کوئی بری خواہش پیدا ہو
تو سمجھ لیجئے کہ ابھی تک ہم نے اپنے ایمان کو ٹھیک نہیں کیا ہے، اور ابھی تک ہمارا ایمان اصلاح کا محتاج ہے۔ اور یاد رکھیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری طبیعت ایسی ہے، میری تو نیچر ہی ایسی ہے، میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں، میں کیسے بدل سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیقتاً اور اصلاً اسلام پر پیدا کیا ہے، اور اسلام ہی انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ ماحول ہے، یہ علاقہ ہے، یہ لوگ ہیں جو اس کی عادات کو بدل دیتے ہیں۔ تو اصل چیز کی طرف واپس آنا آسان ہوتا ہے، جو بعد میں چیزیں اپنائی ہیں، عادات اختیار کی ہیں، ان کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لانے سے پہلے کیا تھے، کون سی بری عادت ان میں نہیں تھی۔ دیکھیے عمر بن خطاب یہ کہاں تھے، لیکن اسلام کے بعد انہوں نے خود کو بدل کر کہاں کھڑا کر لیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کتنی ان میں بری عادات تھیں اسلام سے پہلے، لیکن اسلام لانے کے بعد کس طرح انہوں نے اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاجوں کو اور اپنے حالات کو ٹھیک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کوشش کرے اور اسلامی احکام کی پابندی شروع کر دے تو وہ نیکیوں پر قائم رہ سکتا ہے اور برائیوں سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے، چاہے وہ برائیاں دل کی ہوں، چاہے وہ برائیاں اعمال کی ہوں۔ ان کی اصلاح کرنا یا ان سے پیچھا چھڑانا یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو سچی نیت کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ یہ اچھائی ہے میں نے اپنانی ہے، یہ برائی ہے میں نے چھوڑنی ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اللہم اصرف عنی سیئ الاخلاق لا یصرف سیئها الا انت، کہ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت دے، کیونکہ اچھے اخلاق کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے برے اخلاق دور کر دے، کیونکہ برے اخلاق صرف تو ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ دعا کرے بندہ اللہ سے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے مومن، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر انسان کوشش کرے، خود محنت کرے اور جد و جہد کرے کہ میں نے اچھی عادات کو اپنانا ہے اور بری عادات سے بچنا ہے۔ نمبر ایک نیت کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ نمبر تین کوشش اور جد و جہد اور محنت کرنی ہے۔ اور نمبر چار برے لوگوں کی صحبت اور سوسائٹی سے بچ کر رہنا ہے، کیونکہ برے لوگوں کی جو صحبت ہے یہ اچھے خاصے انسانوں کی عادات کو بگاڑ دیتی ہیں، تو بگڑی ہوئی عادات کو مزید پکا کر دیتی ہیں۔ اس لیے چوتھے نمبر پر انسان کو اچھی صحبت، اچھی سوسائٹی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کو وہ دوست بناتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت جاری رہتی ہے، کن لوگوں سے وہ گفتگو کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی عادات اور اخلاق کو بہتر کرنے کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم اپنا ساتھی کسی مومن کو بنایا کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور دعوتیں کرنا، کھانا کھلانا، شوق سے کسی کو کھانے پہ انوائٹ کرنا ہے تو دیکھو متقی کو کیا کرو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اس کو ترجیحاً کھانا کھلایا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے المرء علی دین خلیلی، کہ بندہ اپنے دوست کے دین، عادات، اخلاق پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے۔ اور انسانی طبیعت یا کسی پر اثر ڈالتی ہے یا کسی سے اثر لیتی ہے، یہ اس طرح آپس میں جذابیت رکھتی ہیں۔ تو نیک صحبت میں رہیں گے تو نیکی کا اثر ہوگا، بری صحبت میں رہیں گے تو برائی کا اثر ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، متقی کو کھانا کھلانے سے کسی نے سوال کیا ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم ہے کہ اسپیشل جو دعوت کرنی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ متقی کی کرنی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی ویسے تو آپ کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کافر کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کتے کو پانی پلانا یہ بھی بڑا
اجر ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ جو دعوت کرنا ہے، قلبی نیت اور مسرت کے ساتھ، وہ کہو، وہ تمہارا جو ہے مومن کو تم نے انوائٹ کرنا ہے، جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. کیوں؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے. تو میں صرف اس وجہ سے، اس کے ایمان اور اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس کو دعوت دے رہا ہوں. تو یہ بھی گویا کہ اللہ سے محبت کی نشانی ہوتی ہے اور ایمان کو پسند کرنے کی نشانی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اور متقی کو انسان دعوت دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، تو اس کی مجلس اور صحبت کا بھی بلانے والے پر اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو اگر اپنی عادات اور اخلاق کو بہتر کرنا ہو، اسے اپنی سوسائٹی اور اسے اپنی مجلس، اسے اپنی دوستی اور اپنا تعلق ان لوگوں سے بنانا اور رکھنا چاہیے جو واقعتاً اسلام پر استقامت والے ہوتے ہیں اور نیکی اور اچھائی والے ہوتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی ایک درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 100 قتل کیا تھا. تو اس نے ایک عالم دین سے جب یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں تو کیا میری توبہ ہوگی، اس عالم دین نے کہا ہاں، توبہ اللہ قبول کرتا ہے، تم توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جب اس آدمی نے توبہ کر لی تو عالم دین نے اس کو کہا کہ تم اب ایسا کرو کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہاں تم نے 100 بندہ مارا، قتل کیا، اتنے گناہ کیے، وہ بستی چھوڑ کر تم کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ. یعنی اپنا علاقہ اور اپنی سوسائٹی بدل دو. تو اس بندے نے وہ سوسائٹی اور علاقہ بدل کر دوسری جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں نیک لوگ رہتے تھے. تو اس حدیث سے مقصود کیا ہے کہ انسان جب اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ سوسائٹی اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کیا کرے. اس سے بڑی جلدی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی عادات اور اس کے اطوار بدل جاتے ہیں. تو یہ سارا اس حدیث کا جو آج ہمارے سامنے تھی، مختصر سا لب لباب اور خلاصہ تھا. آگے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ البخاری و مسلم، اسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو آج کی مجلس میں یہ 2 ہی حدیثیں کافی ہیں. اب اگر کسی نے کوئی ٹائم ہے، تھوڑا سوال کرنا ہے، کوئی سوال کر سکتے ہیں. اگر یہ دوبارہ سوال کیجئے، سکرین سے غائب ہو گیا ہے. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ بسا اوقات ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، ہر قسم کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلانا پڑتا ہے، وہ آتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی آئے گھر میں رشتہ دار ہوں، ان سے ملنا جلنا، چاہے وہ برے بھی ہوں، تو صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ ان سے ملتے جلتے رہیں. کھانا بھی کھلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ باقاعدہ ایک دعوت کرنا جو ہے نا، انسان دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلاؤں، تو وہ جو ہے دعوت کی کوشش کرے کہ کسی نیک اور متقی انسان کو کرے. کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہو؟ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ صحابیات کی سیرت پر عربی میں ہم کون سی مشہور اور مفید کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو عربی زبان میں یہ سیر اعلام النبلاء کیا گیا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ معروف کتاب ہے. اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے، اس میں صحابیات کا بھی ذکر ہے. اور کوئی سوال کسی نے کرنا ہو؟
شادی کے کھانے کے حوالے سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ. شادی بیاہ کی دعوت کا بھی بتا دیجئے. شادی بیاہ کی دعوت پر بھی جیسے ہم عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی کا حصہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نیک لوگوں کو بھی دعوت دیں اور ان کو بھی کھانا کھلانے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں کہ بارات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، اصلاً یہ بات ہے کہ اسلام نے اسراف سے، فضول خرچی سے منع کیا ہے. آج سینکڑوں لوگوں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں، سینکڑوں لوگ جو باراتوں پہ جاتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی شرعن ثبوت نہیں ہے. لیکن مناسب سی تعداد میں لوگوں کا جانا یہ ہماری قومی اور معاشرتی زندگی کا حصہ ہے. تو جب تک ایسی چیزیں ہمارے دین سے ٹکراتی نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہیں. دین کے مخالف کوئی عادت اور رسم ہوگی تو وہ بھی ناجائز ہوگی. اور دوسری چیز ہے کہ غیر مسلم لوگوں سے اگر کوئی مشابہت ہوگی تو تب وہ کوئی رسم ناجائز ہوتی ہے، مگر نہ ہر قومی اور معاشرتی رسم اور رواج جو ہے وہ جائز ہوتی ہے. تو ایسے ہی کوئی مختصر سی تعداد میں لوگ بارات پہ جاتے ہیں، وہاں کھانا بھی ملتا ہو، کھانا کھانا کوئی حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ میری پہلی کلاس ہے تو میں باقی جو گزری ہیں کلاسیں ان کے لیے کس سے مدد لے سکتی ہوں. تو یہ جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں پہلی ساری کلاسیں وہ ریکارڈنگ میں بھیجی گئی تھیں. تو اگر وہاں سے آپ کو ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کسی سے بھی پہلی ساری کلاسز کی ریکارڈنگ لے سکتے ہیں. اس سمیسٹر میں ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی احادیث رہ گئی ہیں ساری انشاءاللہ ان کو مکمل کریں گے. ہاں، اگر آپ نے اردو کتابوں کا پوچھا ہے صحابیات کے حوالے سے، تو اسوہ صحابیات کے نام سے ایک کتاب ہے، گوگل کرنے سے آپ کو ملے گی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح دارالاندلس سے بھی خواتین صحابیات پر کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں. دارالاسلام کی طرف سے بھی صحابیات کے حالات پر کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہاں سے خرید کر پڑھ سکتے ہیں. منگنی کی رسم کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا. یہ منگنی کی رسم میں اگر فضول خرچی نہ ہو، مردوں اور عورتوں کا بے پردہ ہونا، اختلاط نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی درست ہے. اور اس میں کھانا کھانا بھی بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کئی ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کلاس پڑھا رہے ہیں اس کا پیپر کیا ہوگا. تو آسان سی بات ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں اسی کو آپ دھیان سے یاد کریں، پیپر اسی سے ہوگا. اور ہوتا کیا ہے اس میں کہ جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اسی کا کوئی سوال آ جاتا ہے کہ یہ چیز بتائی تھی، اس کو ذکر کریں. کسی عربی عبارت جو آ جائے گی اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، یا عربی عبارت دیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ اس سے کیا چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، کیا چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ آپ پوائنٹ وار لکھتے جائیں. تو پیپر اور امتحان کی فکر تھوڑی بہت تو چلیں کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کلاس اور کوئی لیکچر بھی امتحان کی فکر کے ساتھ کبھی نہیں سنتے اور لیتے ہیں. کوئی بھی دین کا قرآن مجید کی تفسیر ہو یا حدیث کا لیکچر ہو، ہمیشہ اس نیت سے سنا کریں، ہمیشہ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ استفادہ کیا کریں کہ میں نے یہ سیکھنا ہے اپنے عمل کے لیے، اس سے میں نے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے. اور میں ہمیشہ اس نیت کے ساتھ اگر آپ سنے پڑیں گے تو آپ کا سننا یہ عبادت ہوگا، باعث اجر ہوگا. تو اصل نیت یہی ہے علم پڑھنے کی، علم کو سیکھنے کی، کہ میں اپنا عقیدہ اور عمل سن کر ٹھیک کروں
اور اس کو اچھے سے سمجھوں تاکہ میں آگے لوگوں کو سمجھا سکوں، لوگوں کو بتا سکوں اور ان کو دعوت دے سکوں۔ یہ ہے علم جو عبادت ہوتا ہے، اور یہ ہے علم جو پڑھنا اور سیکھنا باعث اجر ہوتا ہے۔ مدرسے کی پڑھائی کے دوران کیا کوئی خاتون درس دے سکتی ہے ایسی خواتین میں جو دین سے بالکل انجان ہو؟ جی ہاں، اگر جو حدیث یا جو مسئلہ آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ کو آتا ہے، وہ آگے آپ بتا سکتے ہیں، چاہے آپ مدرسے میں پڑھ کر سیکھیں، چاہے آپ گھر میں رہ کر سیکھیں۔ جو مسئلہ آپ کو آتا ہے، یاد ہے، آپ نے اہل علم سے سنا سیکھا ہے، وہ آگے بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو سیکھا اور سنا نہیں ہے، جو آتا نہیں ہے، وہ آگے بتا نہیں سکتے ہیں، وہ آگے سکھا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ علم سیکھ کر ہی سکھایا جاتا ہے۔ علم سیکھے بغیر ہر مسئلہ یا ہر بات آگے کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ اہل حدیث نام لیے بغیر دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ یہ پہلے یہ کہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں آپ کو دعوت دینے لگا ہوں، یا آپ اہل حدیث ہو جاؤ تو تب آپ جو ہے وہ مسلمان بنو گے۔ ہر جگہ اہل حدیث لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ لیکن کچھ لوگ آج ایسے ہیں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن جگہ جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ اب اس فرق کو سمجھیں۔ جیسے یہ کہنا لازم اور فرض نہیں ہے نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم آپ کو اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں، جیسے یہ کہنے کی کوئی لازمی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی یہ کہنا بھی اور نفی کرنا بھی ہر جگہ یہ غلط ہے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہمارا اہل حدیث فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اہل حدیث حق پر ہیں اور حق کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں۔ شرمانا یا ڈرنا اہل حق کے ساتھ نسبت سے یہ غلط منہج ہے۔ اس لیے آپ آج کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو مختلف ناموں سے، جماعتوں سے، اداروں کے نام سے کام کر رہے ہیں، تو وہ نفی کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نفی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹنا یا اپنے لفظ، اپنے منہ پہ یہ لفظ رکھنا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اس کی بھی کوئی ہر جگہ لازمی نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں اہل بدعت سے امتیاز کے لیے بندہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اہل حدیث ہوں، مطلب میں سنت کا پیروکار ہوں۔ لیکن جہاں لوگ یہ لفظ بولنے سے سنیں گے نہیں دعوت، بیٹھیں گے نہیں، آپ وہاں مت بولیں آپ۔ اور دوسری بات ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہ ہو وہاں بندہ یہ کہتا پھرے، اعلان کرتا پھرے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، تو یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے۔ ان دونوں کو بندے کو سمجھنا چاہیے۔ اہل سنہ والقرآن کہنا بہتر ہے کہ اہل حدیث کہنا ٹھیک ہے؟ اہل حدیث کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور سنت کو بھی کہتے ہیں۔ اور اہل سنہ والقرآن جو ہے، اس کا پہلے علماء میں، سلف میں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، اہل حدیث کہلاتے تھے ائمہ حدیث بھی، اور پرانے دور میں بھی۔ وجہ کیا تھی کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بدعت میں سے نہیں ہیں۔ جیسے خود کو مسلمان کہلوانا ضروری ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اہل شرک میں سے نہیں ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو ایسے ہی جہاں ضرورت ہو وہاں خود کو بندہ اہل سنت کہے، اہل حدیث کہے، اس معنی میں کہ کوئی مجھے بدعتی نہ سمجھے، میں اہل بدعت میں سے نہیں ہوں جو صحابہ اور ان کے منہج کے مخالف ہیں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی ہٹتا نہ ہو، جالوی ہی بنا رہے، تو ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ جالوی سے مراد اگر ہے کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو پہلے مرحلے پہ ایسے بندے کو سمجھانا چاہیے کہ صحابہ کی گستاخی کفر ہے اور یہ ضلالت ہے، اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نصیحت سے، سمجھانے سے باز نہیں آتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کھانا پینا اور اپنا تعلق ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کو دعوت دینا یہ بندہ جاری رکھے جیسے انسان کے لیے ممکن ہو۔ جہلمی فتنے کے ساتھ جو سمجھانے کے باوجود جڑا رہا ہو تو سمجھانا، نصیحت کرنا، اور ہر طرح سے اس کو آپ نے دیکھ لیا، اگر باز نہیں آتا ہے تو ایسا بدعتی انسان جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔
کے دل کے ساتھ محبت، اس کا احترام بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے میل جول بھی، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دوستی، دعوتوں میں اس کو بلانا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ لگے کہ میں اب اہل سنت کے گروہ سے کٹ گیا ہوں، اور اہل سنت مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل ایسے شخص کا یہی سلوک کرنا چاہیے۔ چلیے، میرے خیال اب ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔